هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام رکھنے لگے تو جو تم چھپاتے تھے اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا. بس ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مردے کو چھوا دو، یعنی اسے مارو. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ قیامت کا ہونا برحق ہے. یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پہ چل رہا ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو 10 رکوع ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع بلکہ 15ویں رکوع کی 2 آیتیں، یہ سورہ جو ہے بقرہ کی یہ جو 10 رکوع ہیں اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. پہلے رکوع میں جو ہے خالصاً انہیں دین کی دعوت دی گئی تھی. پھر اس کے بعد 6 رکوع سے جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات اللہ کی جانب سے تھے، جو احسانات تھے، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے واقعات اس میں ہیں، لیکن ایک طریقے سے ایک قسم سے ایک امت محمدیہ کے لیے ایک قسم کی تنبیہ ہے اور امت محمدیہ کے لیے ایک آئینہ ہے. بہرکیف میں یہ باتیں اس لیے بار بار بتاتا ہوں تاکہ کلام میں ربط باقی رہے. اب اگر یہ باتیں پیچھے کی نہیں بتائی جائیں گی، پھر دوبارہ اس کو ذہن نشین نہیں کرایا جائے گا، تو اب ہمیں سننے والوں کو جو سامعین ہیں وہ لوگ کنفیوز میں پڑ جائیں گے کہ یہ کہاں سے یہ جو ہے شروع ہوا تھا اور یہ کہاں پر جا رہا ہے، کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے یہ چیزیں بار بار جو ہے دہراتا ہوں لوگوں کے ذہن نشین کے لیے. اب اوپر چونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تفسیر سن چکے ہیں کہ اللہ کی جانب سے گائے کو کاٹنے کا حکم تھا. پھر یہودیوں کی جانب سے اس پہ سوالات کیے گئے. اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں گائے کو کاٹنے کا مقصد تھا. کیوں گائے کو کاٹنے کا حکم ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو میراث کے معاملے میں قتل کر دیا. پھر اس کو لے جا کر سڑک پر پھینک دیا. خود جو ہے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا کسی نے قتل کر دیا ہے، لہذا آپ مجرم کو پکڑیے، قاتل کو پکڑیے اور اس کو سزا دیجیے. اب اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ ایک گائے کاٹو اور پھر اس کا ایک ٹکڑا لے جا کر اس سے ضرب لگاؤ، اس کو مارو، ضرب دو، یعنی اس ٹکڑے کو جو ہے اس کو چھوا دو، اس کو لگا دو تو مردہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتائے گا. لہذا ایسا ہی ہوا، گائے کو کاٹا گیا. پھر جو ہے اس کا ایک ٹکڑا لے جا کر اس کو چھوایا گیا، اس کو لگایا گیا، جس کی وجہ سے وہ مردہ اٹھا، کچھ دیر کے لیے زندہ ہوا اور جو ہے قاتل کا نام بتایا. پھر جو ہے مردہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، یعنی مر گیا، پھر وہ مردہ بن گیا. یہاں پہ اس کے جو ہے 2-3 فائدے علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ ہوا
کہ قاتل کو اب بہانہ نہیں ملا، کسی بھی قسم کا بہانہ اس کو بنانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، پورے راستے بند ہو گئے تھے۔ اب اس کو اپنا جرم اقرار ہی کرنا پڑتا۔ اب وہ قاتل جو ہے قاتل اپنا جرم اقرار ہی کرتا کہ میں ہی نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی ہیلے بہانے تلاش کرنے کے لیے جو ہے پورے راستے بند ہو گئے، بند کر دیے گئے۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہوا، جو لوگ کہتے تھے کہ موت کے بعد زندگی دوبارہ امپاسبل ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جو ہے زبانوں کو بھی بند کر دیا اس واقعے سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، پھر مار سکتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پاسبل ہے، اللہ چاہا تو موت کے بعد جو ہے انسان کو، مردے کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ غالباً اسی واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک رواج چل پڑا کہ جب بھی کسی کا قتل ہوتا تو لوگ گائے کو جو ہے کاٹتے اور اس پر ہاتھ دھلا کر جو ہے لوگوں سے پوچھتے کہ کیا تم نے قتل کیا ہے، اور مجرم جو ہے اگر جب وہ گائے پر ہاتھ دھوتا ہے تو مجرم جو ہے اقرار کرتا ہے اپنے قتل کا۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو آیتوں میں یہی بتا رہے ہیں کہ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگا رہے تھے، جو تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا منظور تھا، پس ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مردے کو چھوا دو، یعنی اسے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ قیامت کا ہونا برحق ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ ان سے بھی سخت تر، اور پتھروں میں تو بعض ایسے ہیں کہ ان سے نہریں نکلتی ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں۔ اب یہ آیت جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو 10 رکوع ہے یہ امت محمدیہ کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اب یہ آیت کو یہاں پہ دیکھیے، یہ ہر وقت ہمیں اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں ٹٹول لینا چاہیے، کہیں ہمارے دل بھی ایسے نہیں بن گئے ہیں جیسے پتھر کے دل، یعنی ہمارے دل بھی اتنے سخت نہیں ہو گئے جیسا پتھر سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں پھر جو ہے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر جیسے ہو گئے۔ پتھر تو دور کی بات، اور پتھر تو کبھی پھٹ جاتا ہے، اس سے پانی بہ جاتا ہے، اس سے چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی بہتا ہے، بعض پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ پتھر بن گئے ہیں۔ اب یہ انسانوں کا دل یہ کس وقت ہوتا ہے؟ علماء تفاسیر لکھتے ہیں، مفسرین اکرام اپنے تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جب انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے دین میں کہ میں فلاں حکم کو، فلاں اللہ کے احکام کو، فلاں نبی کی سنت کو میں کس طریقے سے چھٹکارا اس سے پاؤں، میں کوئی بہانہ تلاش کروں، ہر وقت اس بہانے میں رہتا ہے کہ میں نماز کے جو ہے نماز میں کوئی مجھے وقت کوئی بہانہ ایسا مل جائے کہ نماز میری معاف ہو جائے، یا پھر کوئی زکوٰۃ کا بہانہ کوئی ایسا مل جائے کہ زکوٰۃ مجھے معاف ہو جائے، یا روزہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ روزہ مجھ سے معاف ہو جائے۔ لہذا جب انسان دین میں ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے وہ بہانوں کو تراشتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو اتنے سخت بنا دیتے ہیں، اتنے پتھر کے جیسے بنا دیتے ہیں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو ہے اس آیت امت محمدیہ کے لیے آئینہ ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہم اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ہیلے بہانے تو تلاش نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم دین کے معاملات پر چلنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہیں ہم بہانے تو تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ آیت امت محمدیہ کے لیے بھی ایک معنی کا جو ہے آئینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھر سے پانی بھی نکلتا ہے، اور پتھر کبھی اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پتھر اور اس میں خوف کا تصور کیسے؟
پتھر میں تو کوئی جان نہیں ہوتی، وہ تو بے جان چیز ہے، پھر اس میں خوف کیسا، اللہ کا ڈر کیسا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جتنے بھی غیر جاندار چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ اب سائنس بھی یہاں تک پہنچی ہے کہ جن چیزوں کے اندر جان نہیں ہے، جو جمادات نہیں ہے، تو ان کے اندر ابھی اللہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ پتھر بھی کبھی خوف کھا کر گرتا ہے، لیکن تم لوگ تو تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم اسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم کو توقع ہے کہ یہود تمہاری بات مان لیں گے؟ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام سنتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، دیدہ دانستہ جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے، اللہ کے طرف سے بھیجے گئے کتابوں پر، صحیفوں میں وہ لوگ تحریف کرتے تھے، بدل ڈالتے تھے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تم ان یہودیوں سے ایسی توقع رکھتے ہو، ان سے ایسی امید رکھتے ہو کہ وہ مسلمان ہوں گے، یہ تمہاری بات مانیں گے، یہ تمہارے ساتھ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جو کچھ خدا نے تم پر ظاہر کیا ہے وہ تم مسلمانوں سے کیوں کہہ دیتے ہو؟ ممکن ہے اسی بات کی سند پکڑ کر وہ تمہارے پروردگار کے آگے تم کو جھٹلائیں، جھگڑے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ جب منافق یہودی مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گویاں اللہ کی جانب سے تھی، اور جو پیشین گویاں تھی وہ ساری پیشین گویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی، پوری کی پوری صادق آتی تھی، تو یہ پیشین گویاں تھی۔ تو یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم بھی آخری نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں پیشین گوئی ہے، آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی ہے۔ اور جب وہ جاتے ہیں تنہائی میں دوسرے یہودیوں سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ تم لوگوں نے وہ باتیں کیوں کر ظاہر کیا، وہ پیشین گویاں کیوں کر اس لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جو اللہ نے تورات میں نازل کی تھی۔ چاہے وہ لوگ ان پیشین گویوں کو پکڑ کر، اس کی سند کو پکڑ کر تم سے جھگڑیں گے، قیامت میں اللہ کے سامنے تمہیں پکڑیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جو کچھ چھپاتا ہے اور جو کچھ ظاہر کرتا ہے اللہ سب جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ایسا نہیں کہ ہم مسلمانوں کے سامنے اگر یہ پیشین گویاں چھپائیں گے تو اللہ کے سامنے پیشین گویاں کھل کر سامنے نہیں آئے گی، کہ اللہ ان پیشین گویوں کو بھول جائے گا؟ یہ بے وقوف ہے، یہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی ایک چال ہے، ایک سازش ہے، ایک کوشش ہے۔ یہ اپنے آپ کو یہ لوگ دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ٹاپ عقل مند ہیں، ہم جیسا کوئی عقل مند نہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کیا اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں جو سوا جھوٹی آرزوؤں کے کتاب الہی کو نہیں سمجھتے، صرف گمان کرتے ہیں کہ بے اصل خیالات رکھتے ہیں۔ اب یہودیوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو علماء ہے،
پہلے یہودی علماء کا تذکرہ کیا گیا جو کتابوں میں تحریف کرتے تھے، جنہوں نے تورات میں اپنے اپنے حساب سے تحریف کیا چند پیسوں کے لیے، چند دن کی دنیا کی آرزوؤں اور دنیا کی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب بعض لوگ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جن کے پاس نہ تورات کا کوئی علم ہے، نہ ان کے مذہب کا کوئی علم ان کو آتا ہے، نہ وہ جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو علماء دھوکے میں رکھتے تھے کہ ہم یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم چاہے جتنے بھی دن عذاب میں دوزخ میں رہیں گے، پھر ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ ہم ہی تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ہی تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ بیچارے جو ان پڑھ تھے، جو جاہل تھے، جو گنوار تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے، وہ یہ جھوٹی گمان میں رہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ علماء کی جو ہے یہ علماء ہیں، جو علماء سود جنہیں کہا جاتا ہے، جو ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو، گنوار لوگوں کو جو ہے غلط فہمیوں میں ڈال کر رکھتے ہیں اور اس جھوٹی گمان میں رکھتے ہیں کہ جو ہے ان پڑھوں کو اس جھوٹی گمان میں رکھ کر اپنا کام چلاتے ہیں، اپنی تجارتیں چلاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اس طریقے کے کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ افسوس ہے ان پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے اتری ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی دام کما لیں، پس خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان پر ایسی کمائی کی۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند روز کے سوا آگ ہم کو نہیں چھوئے گی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم نے اللہ سے اقرار کر لیا ہے؟ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا بے جانے یا جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ واقعی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے گناہ کمایا ان کے گناہ ان کو گھیر لیا، وہی دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے ایسے لوگ پر جو کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، کتابوں کو اپنے حساب سے بدلائے ہیں، ان کی آیتوں کو چینج کرے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند خواہشات کے لیے۔ ایسے لوگ جو دھوکے میں ہیں، ایسے لوگ نقصان میں ہیں اور ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اور کیا یہ لوگ اس گمان میں ہیں کہ یہ چند دن ہی ان کو آگ چھوئے گی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جو گناہ کرے گا، جتنا گناہ کرے گا وہ گناہ اس کو پکڑ لے گا اور جو ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہودی ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرے گا اسے دوزخ کے عذاب بھگتنا پڑے گا، اور جو جتنا گناہ ہوگا، جو جتنا بڑا گناہ ہوگا، شرک کرے گا، اللہ کے نبی کے احکامات کو جھٹلائے گا، اللہ کے احکامات کو جھٹلائے گا، قرآن کے احکامات کو جھٹلائے گا، وہ جان بوجھ کر بھی اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ آگ کی لپیٹ میں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے وہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ کے احکامات کو جانے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اگر اپنی زندگیوں کو گزارے ہیں تو بالظاہر ہے کہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے، جنت کی انعامات ان پر ہوں گی، وہاں کے جنت کے جو ہے انعامات سے لوگ لطف اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس تفسیر میں جو باتیں آئی ہے عمل کی، اللہ اس سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں اللہ کے احکام کی جو ہے ایسی آئی ہے کہ جن سے رکنے کا حکم ہے، اللہ ہمیں ان باتوں سے روکے، اور خصوصاً دین میں تحریف کی اور ایسے علماء سو سے ہماری حفاظت فرمائے۔
آج بھی اس امت میں یہودیوں جیسے علماء ہوئے. جیسے میں پہلے آپ کو حدیث سنا چکا ہوں میری ایک تفسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کی مشابہت کرے گی. وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو جس طریقے سے جھٹلائے، میری امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جھٹلائیں گے. اگر ان میں کوئی بدبخت اپنی ماں سے زنا کرا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی جو ہے انسان ایسا اٹھے گا، ایسا بدبخت اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا. اور جو ہے اللہ کے نبی یہاں تک یہ بات کہی کہ ایک جو جوتے جو پیر کے جو جوتے رہتے ہیں جس طریقے سے سیم رہتے ہیں، اس طریقے سے بنی اسرائیل اور میری امت کے کرتوتیں کارنامے ان کے طور طریقے جو ہے اس طریقے سے مشابہت اختیار کریں گے. تو آج بھی علماء ایسو ہیں جو حکومت کی جوتیاں چاڑتے ہوئے، حکومت کے جو ہے غلامی کرتے ہوئے ایسے غلط بیانات دیتے ہیں اور علماء حق کو کوستے ہیں، علماء حق کو گالیاں دیتے ہیں اور علماء حق کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں. اور جو دین کی تحریکیں چل رہی ہے، جو جماعتیں چل رہی ہے، جو سارے عالم میں دین کو عام کر رہے ہیں، اس میں جو ہے ان کے خلاف بس چند پیسوں کے لیے اور واہواہی کے لیے، شاباشی کے لیے ان علماء پر تہمتیں باندھتے ہیں اور اس تحریک کو، اس جماعت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے علماء سو سے بھی جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں عمل نیک کام اور عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.